کے جلالی اور بابرکت نام میں جرمایہ ٹی وی دیکھنے والوں کو آپ کے ہوسٹ پاسٹر آفتاب رحمت کی طرف سے سلام پہنچے۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ لینٹ سیزن چل رہا ہے، روزوں کے ایام ہیں، اور ہم اپنے چرچز میں، ٹیلی ویژنز پر اور طرح طرح کے سورسز سے روزوں کے تعلق سے جان رہے ہیں۔ خدا ان کی تعریف ہو۔ اور جرمایہ ٹی وی نے بھی اسی تعلق سے خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا ہے، جس کا نام ہے جب آسمان سے جواب آئے، اور آپ ڈیلی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور برکت پا رہے ہیں۔ آپ ہر روز اس پروگرام کو 5 بجے سے 6 بجے تک اونلی جرمایہ ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں، اور ہر روز ہمارے ساتھ نئے خادم ہوتے ہیں جو خدا کے کلام میں سے روزوں کی اہمیت کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ ہم روز روزوں کے تعلق سے نئی باتوں کو سیکھ رہے ہیں۔ آج بھی اسی طرح ہمارے ساتھ ایک نئے خادم ہیں، ڈیلی کی طرح ہمارے ساتھ خدا کے سورما ہوتے ہیں۔ جو شخصیت آج ہمارے ساتھ ہے ان کا نام پاسٹر رابن صادق ہے، اور ان کا تعلق سالٹ آف دی ارتھ چرچ منسٹریز فردوس مارکیٹ گلبرگ سے ہے، اور یہ وہاں کے انچارج پاسٹر ہیں، اور خدا اپنے خادم کو بڑا خوبصورتی سے استعمال کر رہا ہے۔ پاسٹر رابن، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ آئیے پروگرام کا آغاز ہم دعا سے کرتے ہیں۔ سو پاسٹر صاحب پلیز دعا میں ہماری رہنمائی کیجیے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند تو جو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری پشت دار پشت رہتی ہے۔ خداوند قدوس قادر مطلق، خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے جو خداوند تو نے ہماری زندگی میں بخشا، کہ آج خداوند اب سب مل بیٹھ کر خداوند تیرے زندہ کلام کو خدا اس روزوں کے ان سیزن کے موقع پر خداوند تیرے کلام کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ خداوند تو آج اس کلام کے وسیلہ سے، جب جرمایہ ٹی وی کے وسیلہ سے تیرا کلام دوسروں تک پہنچے، وہ کلام ہم سب کے لیے اور تمام جرمایہ ٹی وی دیکھنے والوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہماری مدد کر اور ہماری رہنمائی کر، خدا یسوع کے نام سے آمین۔ آمین۔ پاسٹر صاحب، آپ گفتگو سے پہلے میں عرض کروں گا کہ آپ جو حوالہ پڑھنا چاہتے ہیں پلیز ناظرین کے ساتھ مل کر ہم وہ حوالہ پڑھتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک یوں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ انجیل مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آمین۔ آمین۔ پاسٹر صاحب، یہ حوالہ جو ہے یہ نئے عہد نامہ میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ ہمیں روزہ کس طرح سے رکھنا چاہیے، روزہ کا روحانی معیار کیا ہونا چاہیے، لیکن ان ساری باتوں کو ہم روزانہ جرمایہ ٹی وی کی وساطت سے سیکھ رہے ہیں۔ لیکن آج جو بات چیت ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ روزہ ایسا ہونا چاہیے جس سے ہمیں اجر ملے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ آسمانی باپ دیکھ کر تجھے اجر دے، اور اس حوالہ کے بالکل آخر میں بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ خدا کی طرف سے ہمیں کچھ بلیسنگز دلاتا ہے۔ سو آج ان بلیسنگز پر ہی ہم بات کریں گے کہ روزہ کون کون سی برکات ہم تک پہنچاتا ہے اور اس کے فائدے کیا کیا ہیں۔ آپ کے خیال میں اس حوالہ کے تعلق سے آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ روزہ کس طرح ہمیں بلیس کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا ان کے کلام کی طرف ہم توجہ کریں، میں سب سے پہلے جرمایہ ٹی وی کی طرف سے اور خاص طور پر خدا ان کے خادم پاسٹر مینول طاہر اور پاسٹر ماجبین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ ہم لینٹ سیزن کے موقع پر خدا ان کا کلام شیئر کر سکیں۔ اور میری یہ دعا ہے کہ خدا ان جرمایہ ٹی وی کے وسیلہ سے بہت سے لوگوں کو برکت دے، وہ دے بھی رہا ہے۔
اب بہت سے خادمی جو ہیں خدا کے کلام کو شیئر کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں خدا کے خادم جناب پاسٹر آفتاب رحمت صاحب کا، جو آج کے ہوسٹ بھی ہیں اور خداوند کے بڑے عظیم خادم ہیں۔ اور میرا تعلق کیونکہ سالٹ آور چرچ کی طرف سے ہے اور ان کی برانچ کو جو ہے میں چلا رہا ہوں، اور یہ ہمارے چرچ کے فاؤنڈرز ہیں، چیئرمین ہیں، اور بڑے ایک عظیم خادم ہیں اور خداوند کی خدمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائی بھی ہیں اور میرے استاد بھی ہیں، اس کے لیے مجھے یہ بڑا فخر ہے۔ خداوند ان کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بھائی صاحب، جب کہ آج کل ہم روزوں کے سیزن میں سے گزر رہے ہیں، یہ ایام ہمارے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے بلکہ ہر ایک کے لیے باعث برکت ہے۔ جی، اب یہاں پر انجیل مقدس میں جو بات ہمیں مل رہی ہے، جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو۔ روزے کے بارے میں اکثر بہت سی باتیں جو ہیں، میں یہ ضرور شیئر کروں گا کہ اکثر لوگ آج کل بہت سی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں روزہ کیسے رکھنا چاہیے، روزہ کیا ہوا، بہت سی باتیں ہیں۔ آگے پیچھے کبھی ایسی بات جو ہے وہ کبھی نہیں کی، لیکن روزوں کے سیزن میں یہ بات عام طور پر کی جاتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ جب یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ جب تم روزہ رکھو، ہم روزہ جو ہے ہر وقت رکھ سکتے ہیں، اور روزہ جو ہے وہ ہمیں خدا کے نزدیک لے کے جاتا ہے۔ روزے کے ذریعے ہمیں خدا سے بہت سی برکات ملتی ہیں، روزے کے ذریعے ہماری ہر مشکلات، ہماری ہر طرح کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہٹ جاتی ہیں۔ روزے کے ذریعے خدا ہماری ہر ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتا ہے۔ مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، ہم خدا کے پاس ہیں، کیونکہ خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے، ہم خدا کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ اب روزہ جو ہے خاص روزوں کے دنوں میں ہم نہیں رکھنا، بلکہ روزہ جو ہے انجیل مقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے جب تم روزہ رکھ سکتے ہو۔ روزہ جب ہم رکھتے ہیں، خدا سے ہم طاقت حاصل کرتے ہیں، اسے قوت حاصل کرتے ہیں، ہمیں زندگی ملتی ہے، ہمیں توانائی ملتی ہے، ہمیں خدا کی طرف سے بہت سی برکات حاصل ہو جاتی ہیں۔ اب اگر ہم مشکلات کی طرف جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ملکہ آستر نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا، اور روزہ رکھا، خدا نے ان کی مدد کی۔ خدا کی حضوری میں موسیٰ نے 40 دن روزہ رکھا، اور سب سے بڑی بات ہمارے خدا یسوع مسیح نے 40 دن 40 رات فاقہ کیا۔ یہاں پر بھی روزے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں، فقی فریسی ہیں، شاگردوں کو، یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، تو اس نے کہا تھا جب تک دھولا ان کے ساتھ ہے روزہ نہیں، جب دودھا چلا جائے گا اس کا روزہ رکھیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات جو فقیوں فریسیوں کو بتائی گئی، یہاں پر یہ روزہ ان کو بتایا گا کہ روزہ ہمارے ساتھ خدا یسوع مسیح تھے تو ہم نہیں رکھ رہے، جب ہم سے جدا گئے تو ہم خدا کی حضوری میں جھکے اور روزے رکھنے شروع کر دیے۔ تو آج ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ روزے کے ذریعے میں بہت سے ہمیں خداوند کی طرف سے اوپر سے جواب آتے ہیں، خدا کے پاک روح کی مرضی سے ہم بہت سی برکات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بس اب اس کا مطلب ہے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر اندھیرا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، ترقی رک گئی ہے، تو اچھا ہے کہ ہم روزے میں خداوند کے حضور آئیں، کیونکہ روزہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں خدا کے ساتھ کنیکٹ کروا دیتا ہے، اور ہم اس امید پر دعا اور روزے کے ساتھ خدا کے قدموں میں آئیں تاکہ یہ جو ہمیں آواز آ نہیں رہی، جواب آ نہیں رہا، حالات نظر نہیں آ رہے، اندھیرا ہے، روشنی ہے، ہمیں کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، تو روزہ ایک ذریعہ ہے کہ خدا آسمان سے جواب دیتا ہے، کیونکہ جو لیونگ گاڈ ہے، جو زندہ خدا ہے، وہ باتیں کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، اور اسے اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا پسند ہے۔ تو روزہ آسمان کے خدا کو ہماری طرف اٹریکٹ کر دیتا ہے۔ آج ابھی آپ نے بہت سارے روزوں کا ذکر کیا، ہم آج کے دور کی بات کریں، اگر میں روزہ رکھتا ہوں یا آپ روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس سے کیا کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں، ایک ایک کر کے ہم بات کر سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کے زندہ کلام میں سے بہت سی باتیں جو ہیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم خدا کی نزدیکی، جیسے میں پہلے بتایا کہ خدا کی نزدیکی ہم حاصل کر رہے ہیں۔ جی، پہلا فائدہ ناظرین، ہم پاسٹر صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ ہمیں
خدا کی قربت نصیب ہو جاتی ہے، نزدیک آ جاتے ہیں. ہم جو دنیا داری میں پڑے ہوتے ہیں اور مصروفیات میں پڑے ہوتے ہیں، حالات کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، لیکن جس دن ہم خاص طور پر خدا کے معیار کے مطابق روزے میں ٹھہرتے ہیں، خدا کے قریب آ جاتے ہیں. جی پاسٹر صاحب، ہم خدا کے قریب آ جاتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم خدا سے بات چیت کریں. جی جی دوسری بات ہے اس میں کہ انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں سے بچ جاتا ہے. ہاں، پاکیزگی پاکیزگی آ جاتی ہے اس کے اندر. جی ایسے ہی اس کے اندر پاکیزگی آتی ہے. جب روزہ رکھ لیتے ہیں، خدا کی حضوری میں جھک جاتے ہیں، تو انسان کی کوشش ہے کہ میں گناہ نہ کروں، میں بچا رہوں. جی ایسے اور یہ روزہ جو ہے وہ میں گناہ سے بچا لیتا ہے. ہاں جی، یہ کنیکٹیوٹی ہے نا. جب خدا کے پاس جائیں گے، خدا کے قریب رہیں گے، تو یقیناً ہمارا دھیان جو ہے وہ دنیا داری یا شرارتوں یا گناہوں کی طرف نہیں، بلکہ ہمارا دھیان خدا اور اس کے کلام کی طرف لگے گا. سو دوسرا فائدہ آپ نے بتایا کہ پاکیزگی آ جاتی ہے. اس کے بعد انکساری آ جاتی ہے خدا کی حضوری میں. جب آتے جی جی ہم خدا کی حضوری میں جھک کر ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں جی، اس کی حضوری میں آ کر. ونڈرفل ونڈرفل، خدا ان کی تعریف ہو. یہ جو آپ نے خوبصورت بات بتائی ہے کہ انکساری آ جاتی ہے، یہ ایک انٹرنل ہمارا خدا کے ساتھ لگاؤ ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں، جب ہم خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو پھر ہمارے اندر سے وہ جو اکڑ اور گمانڈ اور غرور ہے وہ اپنے آپ نکل جاتا ہے. تو یہ روزہ ہمارے اندر تیسرا فائدہ پیدا کرتا ہے کہ ہم انکسار ہو جاتے ہیں، فروتن ہو جاتے ہیں. جی، اور اس کے بعد جو ہے روزہ جو ہے وہ برداشت اور عاجزی پیدا کرتا ہے روزے کے ذریعے. جب ہمارے اندر روزہ ہے، ہم نے رکھا ہوا ہے، تو ہم کوئی بھی بات کرنے سے پہلے تمہارے اندر ایک خوف آئے گا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. ہم کیوں کسی کے خلاف بات کریں؟ اگر کوئی ہمارے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو ہم نے اسے برداشت کرنا ہے. اور اگر ہم روزہ رکھ کر بھی ہم برداشت نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا روزہ قبول نہیں ہے. یہ درست روزے کی طرف آپ کا اشارہ ہے. جو خدا کے کلام کے مطابق ہم روزہ رکھیں تو خدا ہمارے اندر بہت ساری چینجز پیدا کر دیتا ہے. اور برداشت کی بات آپ نے بتائی. روزہ جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں اگر ہم چلیں نا تو وہاں پر ہمیں کچھ اسی طرح کی فوائد نظر آتے ہیں. آئیے ذرا ایک حوالہ دیکھتے ہیں تاکہ ہم درست روزے کو اور اچھی طرح سے جان سکیں. یسایہ 58 باب کے اندر ہم چلتے ہیں اور اس کی 6 آیت سے دیکھتے ہیں. کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے خدا کا معیار روزے کے متعلق کچھ اور ہے، انسان کا روزہ کے تعلق سے معیار کچھ اور ہے. سو خدا کا معیار جو ہے وہ ہمیں یہاں پر 6 آیت میں نظر آتا ہے. یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں اور جوے کے بندن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں. یہ بس صاحب یہ وہ ملتی جلتی فوائد ہیں. جیسے آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ روزہ جو ہے وہ ہمیں دوسروں پر ظلم کرنے سے روکتا ہے. ہمارے اندر برداشت آ جاتی ہے، ہم دوسروں کی کڑوی بات بھی برداشت کر جاتے ہیں، ہم دوسروں کی کے بہتان بھی برداشت کر جاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ وہ پریکٹس ہے کہ ہم خداوند کے لیے جب اپنے ہاتھ کو کھانا کھانے سے روکتے ہیں تو یہ برداشت کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے اندر روحانی اور اخلاقی تبدیلیاں آتی چلی جاتی ہیں. جی، اور فوائد کی طرف ہم چلیں گے. جی، اس کے ساتھ میں ایک اور بات آپ کے سامنے روزوں کے اسی کے بارے میں کہ ہمیں روزوں کے کیا کرنا چاہیے. اس میں جیسے اس میں یسایہ میں بھی لکھا ہے کہ اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائیں. ہاں جی، ٹھیک ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک کو بھوکا ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس کو ہم روٹی کھلائیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایک خدا کی طرف سے جو ہمیں برکت ملتی ہے وہ یہ کہ ہم روزے میں ہم ایک دوسرے کا بھی خیال کریں. روزہ رکھ کر خدا کی حضوری میں جھکے ہوئے ہم بھوکوں کا بھی خیال کریں، جو روٹی نہیں کھا رہے ان کو دیں، جو کپڑے نہیں پہنا رہے ان کو بھی دیں. یہ تو خدا یسوع مسیح کی یہ تعلیم بھی ہے کہ اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاؤ، کو پیاسا ہے اسے پانی پلاؤ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزے کے ذریعے بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتی ہیں. اور ہم جب وہ اوپر سے ہمارے اندر خدا کے کلام کی آواز آتی ہے تو ہم اس کلام کو جیسے روزے کے ذریعے دوسروں تک بھی شیئر کریں. بس اب اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں
اور جتنا ٹائم پیریڈ ہم نے خدا کے ساتھ مقرر کیا ہے جی اس میں کھانے کا جتنا ٹائم آتا ہے، اگر ہم نے 8 پہر کا روزہ رکھا ہے تو شام سے شام تک کا رکھیں گے obviously، تو اس میں 2 کھانے ہمیں سکپ کرنے ہیں، ہاں جی ایک صبح کا بریک فاسٹ اور ایک دوپہر کا لنچ. تو کیا اچھا ہے کہ اس کھانے کو جس کو ہم نے سکپ کیا ہے یہ ہم کسی کو پیش کریں، جی جی بہت اس کو جو ضرورت مند ہے، جی جی اس کو جو بھوکا ہے یسوع مسیح کے کلام کے یسوع مسیح مطابق. کے کلام، بالکل. تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہے کہ ہمارے اندر سے یہ جو دینے نہ دینے کی تاثیریں ہیں یہ بھی ختم ہوں گی، کنجوسی کی تاثیریں. بالکل، تو ہم بالکل بانٹنا شروع کریں گے، ہم دینے والے بن جائیں گے، ہم دوسروں کو شیئر کرنے والے بن جائیں گے. اور یہ روزے کا یہ بڑا زبردست امپیکٹ ہے اور فائدہ ہے کہ شاید اس سے پہلے ہم دوسروں کو کھانا کھلانے کو پریفر نہیں کرتے، لیکن اگر روزے کا یہ اصول ہم ناظرین اپنا لیں کہ روزے کے دوران جتنا کھانے کا وقت آتا ہے اس کھانے کو ہم کسی کو کھلائیں اور ڈھونڈ کر کھلائیں اور کسی کو دیں. اور یاد رکھیں آپ کا خدا آپ کے سامنے کلام کے مطابق رکھ گیا ہے کہ تم بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کا خیال رکھنا. سو یہ روزے کا بڑا زبردست فائدہ ہے. پریز دی لارڈ. جی اور پاسٹر صاحب اس میں اور بھی بہت سی اس میں باتیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، لیکن میں ایک دو باتیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ابھی ہم نے یسایہ میں جا کے ہم دیکھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کے نام کو جلال لکھا ہے کہ تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی. جی اب جب روزے کے بارے میں یہ جتنی باتیں ہم آپس میں کر رہے ہیں جی ہم یہ سارے کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ لکھا ہے کہ تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، تیری صحت کو ترقی ہوگی. جی پھر اس کے بعد خوشحالی میں تجھے سیر کرے گا، خدا تیری رانمی کرے گا، تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا. بھوک اور پیاس کا مفہوم سمجھ آتا ہے. ہاں جی یہاں پہ بڑی خوبصورت یہ باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے، جی تاکہ ہم اس کلام کے وسیلے جو ہیں وہ روزہ رکھ کر خدا ان کی خدمت میں آگے بڑھتے ہوئے جو برکات جو ہماری رکی ہیں وہ ہم پر نازل ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ روزہ آج ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے تیار، لیکن جب روزہ رکھیں گے تو جب خدا کی حضوری میں آئیں گے. اب روزہ جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اب کلام مقدس وغیرہ دیکھیں تو روزہ فرض بھی نہیں ہے تو روزہ منع بھی نہیں کیا گیا. جی ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. ہاں جی روزہ فرض بھی ہے تو روزہ منع بھی نہیں کیا گیا. اور اگر منع کیا گیا ہوتا تو خدا یسوع مسیح آگے کہیں بھی لکھ دیتے کہ نہیں بھی روزہ نہیں رکھنا. ہاں جی انجیل مقدس میں یہی ہمیں بات مل رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جب تم روزہ رکھو، اس کا مطلب ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ روزوں میں روزہ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم روزوں میں روزے رکھیں، 40 روزے رکھیں، جتنے مرضی رکھیں، لیکن جتنی دیر تک روزہ رکھ کر ہم خدا کے کلام کے مطابق آگے نہیں بڑھیں گے ہمارا روزہ کبھی قبول نہیں ہوگا. جی ایسے ہی ہے. یہ آپ نے جو فرمایا کہ تیری روشنی، جی یہ جو روشنی اندر آئے گی تو روشنی باہر نکلے گی نا. بالکل بالکل. اور پھر اس کے بعد پاسٹر صاحب اسی کے ساتھ آپ نے کہا تیری خشکسالی جو ہے جی وہ دور ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. کیونکہ تو خود سیر ہوگا تو تو دوسروں کو سیر کرنے والا بن جائے گا. یہ روزے کے کمالات ہیں، یہ روزے کے فوائد ہیں، یہ روزے کے بینیفٹس ہیں. اس لیے یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں جو حوالہ اپنے آغاز میں پڑھا تھا اس میں ہمیں بتا دیا کہ آسمان کا خدا پوشیدگی میں دیکھ کر تجھے بدلہ دے گا. اس کا مطلب ہمیں فوائد ملیں گے، ہمیں اجر ملے گا، ہمیں برکت ملے گی. اور اگر روزہ رکھ کر آپ کو برکت نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے آپ کا روزہ درست نہیں ہے. آپ کا روزہ دکھاوے کا ہے، آپ کا روزہ سطحی طور پر ہے، اور شاید آپ کا روزہ جو ہے وہ خدا کے حضور مقبول نہیں ہے. سو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ خشکسالی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور تیری ہڈیوں کو قوت یہ آج اس وقت میڈیکل سائنس جو ہے وہ بھی اس بات کو کہتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ جو ہے، یہ ہمارے لیے تو روحانی عمل ہے، لیکن میڈیکلی کہتے ہیں کہ آپ اپنے کھانے کے درمیان لمبا وقفہ رکھیں تو اس سے آپ کے جسم کو صحت ملے گی، آپ کا جسم، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی. لیکن خدا کا کلام یہ ہزاروں سال پہلے کہہ گیا ہے کہ اگر تم خدا کے کلام کے مطابق روزے میں ٹھہرتے ہو تو تمہاری ہڈیوں کو قوت ملے گی. یہ میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی بات ہے پاسٹر صاحب کہ ہمیں خداوند کے حضور اس بات کو کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم
کلام مقدس کے ہر حکم پر عمل کریں، کوشش کر کے دیکھیں۔ اگر روزہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوتا تو کلام کے اندر جو روزے ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے خدا کے ذہن کو بدل دیا، خدا تو ناراض تھا لیکن خدا نے اپنی سوچ کو بدل لیا، اور انسانوں کے روزوں نے خدا کے پلان چینج کر دیا۔ یہ بڑی بڑی زبردست بات ہے۔ اور میں اگر آپ یسایہ میں دیکھیں، یسایہ 5ویں باب میں ہی دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا روزے سے خوش ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور 9ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ اگر تو اس جڑے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہر زہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا۔ یہ میرے لیے خاص بات ہے پاسٹر صاحب، زبردست، کیونکہ روزے نے کیا کیا؟ روزے نے خدا کو ہماری طرف متوجہ کر دیا۔ اور جیسا آج کے پروگرام کا نام بھی ہے، جب آسمان سے جواب آئے گا، اور جواب آسمان سے ہی آنا چاہیے۔ خدا بولے، خدا ہماری طرف متوجہ ہو، خدا کی آواز ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے چرچ کے لیے، ہماری کلیسیا کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے شہر کے لیے، اس دنیا کے لوگوں کے لیے آئے، تاکہ خدا خیر کی باتیں ہمارے لیے پیدا کرے۔ خدا بولے اور ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ ہم روزہ کے تعلق سے روزانہ نئی نئی باتیں سیکھ رہے ہیں اور ہم برکت پا رہے ہیں۔ آج ہم نے پاسٹر رابن صادق کے ساتھ مل کر روزے کے فوائد پر بات کی ہے، اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب نے کثرت کی برکت پائی ہے۔ سو آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا ان کے حضور دعا کریں۔ مہربان زندہ پاک خدا، یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند، آپ نے ہم سبوں کو زندہ رکھا، سلامتی عطا فرمائی، اور خداوند یہ وقت عطا کیا کہ ہم آپ کے حضور جھک سکیں۔ جلالی پتا، یہ روزوں کے ایام میں ہمیں برکت دینا، اور خداوند آج جو کچھ ہم نے کلام کے وسیلہ سے سیکھا کہ ہمیں روشنی بنا دینا، ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلانا والا بنا دینا، ہمیں اپنی قربت عطا کرنا۔ اور آج جتنے عزیزوں نے جو اس وقت جرمایہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور روزے میں ہیں، ان سب کے لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے برکت چاہتا ہوں۔ ان کے مقاصد کو سن لینا، ان کے مقاصد کو سن کر جواب دینا۔ اے میرے بادشاہ، آپ کا منہ کھلے اور روزہ رکھنے والے تمام افراد، میری بہنیں، میرے بھائی اور ان کے خاندان برکت پر برکت پائیں، اور خدا پاک خدا یہ روزوں کے ایام ہمیں مضبوط بنائیں، ہمیں روحانی طور پر برکت دیں۔ اور خداوند، میں آپ کا خادم ہوتے ہوئے جرمایہ ٹی وی کے لیے، اپنے پیارے بھائی ڈاکٹر مانول طاہر کے لیے، اور اپنی بہن پاسٹر ماجبین کے لیے، اور جرمایہ ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں اور منت کرتا ہوں۔ خداوند، اس چینل کے وسیلہ سے ہمیشہ روحیں بچیں اور یسوع مسیح کے نام کو عزت و جلال ملتا چلا جائے۔ یسوع کے نام سے یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آمین۔ اپنے ہوسٹ پاسٹر آفتاب رحمت کو اجازت دیجیے، اور دیکھتے رہیے جرمایہ ٹی وی پر پروگرام جب آسمان سے جواب آئے۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔